سن والجروح قصاص ایک قرآن کی ترتیب ہے، اس کا قانون الہی ہے۔ یہاں بڑا چوری کرے تو کہتے چھوڑ دو، اور غریب سے غلطی ہو جائے تو کہتے گدھے پہ بٹھاؤ، جوتوں کا ہار پہناؤ، دے توا لگاؤ اس کے منہ پہ۔ کیوں بھائی؟ یہ غریب ہے، غریبوں کا ایسے کام کرتے ہیں، اور وہ وڈیرے کا بچہ ہے، بابا وہ سردار کا بیٹا۔ وہ منافق جو تھا اس نے جا کے حضور سے شکایت کی، یا رسول اللہ جی، نہ کھایا نہ پیا نہ دینا نہ لینا، میں راستے میں بیٹھا ہوا تھا، ابو بکر آیا مجھے تھپڑ مار دیا۔ حضور نے فرمایا کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، نبی کا نام آئے تو صلی اللہ ہو، صحابی کا نام ہے رضی اللہ، ماں باپ کا ولی بزرگ کا رحمت اللہ، بخیل ہو وہ سیکھو۔ ابو بکر نے مجھے مفت میں تھپڑ مارا، حضور نے فرمایا اس نے تو آج تک چین اٹھی نہیں ماری، وہ تو سچا ہے، ایسے تو وہ کبھی لڑتی نہیں، آج تک تاریخ ہے اس کی۔ اوپر والے نے اس کو صادق الامین کہا ہے، صدیق کہا ہے، اور جس کے بارے میں عتیق من النار ہے۔ تھوڑی دیر نہیں یا رسول اللہ، یہیں کرنے لگا، اوپر نیچے ہونے لگا۔ حضور علیہ السلام پریشان ہے کہ کیا ہو گیا، ابو بکر نے ایسے مفت میں تھپڑ لایا، اور میں محمدی نظام رکھنے والا، اللہ کا قانون چلانے والا، شریعت اس کی ہے، شارع، شین رے الف، شین الف شاہ رے عین شارع، جسے کہتے ہیں شریعت اللہ کی ہے، اور شارع اس کی تشریح کرنے والا، اس نظام کو چلانے والے محمد رسول اللہ ہے۔ صدیق نے اگر مفت میں تھپڑ لگایا اور تو اس کی سزا یہ ہے، جو مفت میں کسی کو مارے تو اس کی سزا بھی۔ اتنے میں ابو بکر صدیق آ گئے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ابو بکر جی یہ کیا کہتا ہے؟ آپ نے اس کو تھپڑ مارا ہے، تماچا مارا ہے؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ مارا ہے۔ کیوں مارا؟ آپ اس سے پوچھیں، وہ منافق تھا، یہی والا حرامی، بے ایمان، دوغلا۔ ناراض نہیں ہونا، آج ذرا بجلی دیر سے آئی ہے تو بات ذرا دیر سے شروع ہوئی ہے، ذرا تڑی کو ٹائٹ رکھنا، بات ذرا کڑوی ہو جائے تو اس کو برداشت کرنا ہے۔ ہم نے سوچا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لو، روزہ رکھ لو، نماز پڑھ لو، باقی جو کچھ آئے پیو کھاؤ، نہ دائیں دیکھو نہ بائیں دیکھو، نہ اوپر دیکھو نہ نیچے دیکھو، جو مرضی آئے۔ یا رسول اللہ اس سے پوچھو اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا قسم ہے مجھے رب کی، میں نے کچھ نہیں بولا، مفت میں آ کے ابو بکر نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، میں چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا، ایسا لگایا یا رسول اللہ یہ دیکھو یہ لال ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر بول تو صحیح۔ فرمایا یا رسول اللہ میں نے تھپڑ مارا، قسم ہے مجھے رب کی، میرے پاس تلوار نہیں تھی، میرے پاس کلہاڑی نہیں تھی، میرے پاس ڈنڈا نہیں تھا، میرے پاس تیر نیزہ کمان نہیں تھا، نہ تو میں اس کی گردن اڑا دیتا۔ ارے یہ کیسی بات ہے؟ وہ کہتا ہے قسم سے، تو کہتا ہے میں نے مارا ہے، وہ کہتا ہے مفت میں مارا ہے۔ اب منصف محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، صادق الامین، پوری کائنات سے سچا، اللہ کے عرش سے نیچے پوری دنیا کائنات سے محمد سچا، اور حضور پریشان ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے مارا ہے، یہ کہتا ہے میں نے ضرور مارا ہے، اور وہ کہتا ہے مفت میں مارا ہے۔ حضرت نے فرمایا اس لیے مارا ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے بات کو کھولا، یا رسول اللہ اس لیے مارا، یہ اللہ کے بارے میں بھونک رہا تھا، بکواس کر رہا تھا کہ تمہارا رب بھیک مانگتا ہے، تمہارا رب پینا ہے، خیراتی ہو گیا، ہم سے کہتا ہے زکوٰۃ کے پیسے دو، اللہ کی توہین کر رہا تھا۔ مجھے غصہ آیا اس کی ذات کے بارے میں کہ رب کو بھونکے، تو میرے پاس اور کوئی چیز نہیں تھی، جو مجھے زور تھا نا میں نے اس کو لگایا۔ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، میں ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، منافق سوچتا ہے میں دھوکہ دیتا ہوں،
اللہ فرماتے نہ کسی نے آج تک مجھے دھوکہ دیا نہ دے سکتا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اب جی حضور پریشان ہو رہے ہیں کہ کیسے فیصلہ ہو، یہ کہتا ہے یوں کہا ہے، وہ کہتا ہے کچھ نہیں کہا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جا، سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ، جبرائیل جا، صدیق کی صفائی دے، اس کے گناہ کی تصدیق کر اور میرا قرآن پیش کر۔ یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ وہ بولو تو صحیح۔ یہ جو سامنے پڑا ہے، یہ دائیں بائیں مسجد بھری ہے، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ، قرآن ہے۔ جبرائیل جا، صدیق کی سچائی پیش کر، اس بے ایمان کی منافقت کو صاف کر۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي، میرا نبی تو سنے نہ سنے، میں عرش پہ سن رہا تھا، ان کی باتیں میں عرش پہ سن رہا تھا، اور یہ جو بیٹھا ہے داڑھی والا بے ایمان، مطلب کا بے ایمان، یہ دوغلا بے ایمان، ان اللہ فقیر، اس نے کہا ہے اللہ فقیر ہے، اللہ پینائیں، اللہ مانگتا ہے، وَنَحْنُ اغنیاء، ہم دولت مند ہیں۔ بول صدیق، بول تمہارا رب بھوکا ہو گیا ہے؟ میں اللہ صدیق کی صفائی دے رہا ہوں، اس نے سچ کیا ہے، اس نے اچھائی پہ جوتا کھایا، تھپڑ کھایا ہے، نہ کوئی سزا ہے نہ کوئی کفارہ ہے۔ اگر صدیق اس کی گردن بھی اڑا دیتا تو پوچھنے والا، وہ بات سمجھ آئی گئی؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین، مومنوں، کلمہ پڑھنے والے ہو، او مدینے والے ہو، انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، بیعت عقبہ کرنے والے، نبی کی ذات پہ ہاتھ ملانے والے، نبی سے معاہدہ کرنے والے، تن من کی جان کی بازی کھانے والے، یہ مکے سے مدینے میں رہنے والے، بان لہم الجنہ، میں نے تمہیں خرید لیا۔ کس نے کہا؟ سودا ہو گیا، تم نے سب کچھ دے دیا، میں نے جنت حوالے کر دی۔ اللہ کہہ رہا ہے سودا جانتے ہو نا، گاڑی خریدی ہے، بنگلہ خریدا ہے، میری مرضی جیسے رہوں، گاڑی جیسے چلاؤں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، میں اللہ نے مومنوں کو خرید لیا جنت کے بدلے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ جو مومن ہیں کیا کرتے ہیں؟ کس کے لیے لڑتے ہیں؟ اللہ رسول کے لیے، اللہ رسول کی بات کے لیے، اس کی توحید کے لیے، اس کی وحدانت کے لیے، دین شریعت کے لیے۔ وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، مر جائیں تو شہید ہیں، مار کے ہیں تو غازی ہیں۔ وعدن علیہ حقا، میں اللہ کا سچا وعدہ ہے، حق ہے۔ اللہ کدھر کدھر لکھا تو نے؟ فرمایا فی التورات، موسیٰ کی کتاب تورات میں نے لکھا تھا، والانجیل، عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل میں بھی یہ بات لکھ دی، والقرآن، کتنی کتابیں؟ تورات میں بھی لکھ دیا جو میرا ہو گیا جنت اس کی ہو گئی، انجیل میں بھی لکھ دیا میں نے، والقرآن، قرآن میں بھی لکھ دیا، وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، کلمے کے بعد کلمہ پڑھ لیا، لا الہ، نکاح ہوتا ہے، شادی کا نکاح ہوتا ہے، امام صاحب کلمہ پڑھواتے ہیں دولہے سے، جیسا کھائے گا ویسا کھلائے گا، جیسا پیے گا ویسا پلائے گا، دونوں میں ایک رہیں گے، ڈنڈے نہیں ماروں گا، تھپڑ نہیں ماروں گا، غلط نہیں چلوں گا۔ ادھر وعدہ کرتا ہے، تیسرے دن ڈنڈا ہاتھ میں ہے، بیوی نیچے اوپر سانپ کی طرح پیٹ رہا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ، جس نے میرے وعدے کو پورا کیا، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ، میرا پیغمبر انہیں خوشخبری سنا دے۔ او مدینے والے ہو،
11 سال میں آئے، 12 سال میں آئے، 13ویں سال میں آئے، 5 آئے، پھر 7 آئے، پھر 40 آئے، 2 عورتیں آئیں، مسلمان ہوئے، میرے نبی کو مدینے لے گئے ہو، پھر تم نے وعدہ کیا ہے، معاہدہ کیا ہے میرے نبی سے، وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ، ایمان والا وعدہ، کلمے والا معاہدہ، نبی کی حفاظت والا معاہدہ، نبی کے پیچھے چلنے والا معاہدہ، تو میں اللہ کہتا ہوں فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، اللہ تمہیں سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، اللہ کہہ رہے میں تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ، جو تم نے بیعت کی ہے، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اس بیع میں، اس تجارت میں، اس خرید و فروخت میں سب کچھ تم نے محمد کی ذات پہ قربان کر دیا کہ واقعی یہ سچا ہے، جو یہ سچا ہے، دیکھنے میں بھی سچا، بولنے میں سچائی، کھانے میں سچائی، جناب جی اشہد ان محمد رسول اللہ کرتے ہیں، بعض کرتے ہیں، کیوں کہتے ہیں عشق ہے، عشق میرا نبی سے عشق ہے، میں نبی کا عاشق ہوں، محمد میرے معشوق ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں بابا، عاشق اور معشوق کا رشتہ بڑا نازک ہے، بیوی پیاری، مما پیاری، ابا سے پیار، بہن سے پیار، دوست سے پیار، گدھے سے پیار، کتے سے پیار، بلے سے پیار، وہ جو لوگ ہیں، کبوتر سے، بیوی کے کپڑوں سے پیار، اس کے تن من دھن سے پیار ہے، اس کی ٹھکراتا نہیں، کلمہ محمد کا پڑھتا ہے، نام لیتا ہے تو چومتا ہے، مگر تیری شکل تو دیکھ، تیرا نظارہ تو دیکھ، اپنا کھانا تو دیکھ، اپنا پینا تو دیکھ، اپنا لباس دیکھ، اپنی چلن پہل دیکھ، سب خلاف ہے، نبی کی شریعت کے خلاف، حضور کی ذات کے خلاف، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مسلمان ہے یا منافق ہے؟ وہ بولو تو صحیح، کیا ہے؟ گھیل بگھیلا نام کا مسلمان ہے؟ مسلمان وہ ہے جس نے وعدہ کر لیا سر سے لے کر پاؤں تک محمدی ہو جائے، اس کے عشق میں تن جائے کہ جو میرے نبی نے کہا ہے۔ صدیق حضور علیہ السلام جب حج کے لیے جا رہے تھے، سورۃ فتح انا فتحنا لک فتحا مبینا خواب میں دیکھا، پھر صحابہ کو تیار کیا، 1500 صحابہ، اور جب صلح حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو آگے والوں نے اعلان کر دیا، مکے والوں نے، ابو جہل کی پارٹی نے، محمد کو حج نہیں کرنے دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے سب سے بات کی، کس کو بھیجیں؟ انہوں نے کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیں کہ ان کے احسانات ہیں مکے والوں پہ، اس کو قتل نہیں کریں گے، اس کا حیا کریں گے۔ حضرت عثمان غنی اکیلے گئے، جب وہاں گئے تو مکے والوں نے دیکھا، کپڑے کا رنگ دیکھا کہ وہ تھے کبھی سونے ریشم کے دکان تھا اور کپڑے پہنتے تھے ریشمی لباس، ابھی کھدڑ کے کپڑے ہیں، پگڑی بھی میلی، کرتا بھی میلا، چادر جو ہے وہ ٹخن سے اوپر ہے، حال سے بحال ہے۔ عثمان کیا ہو گیا؟ جب کفر میں تھا تو یوں چلتا تھا، یہ اچھا تمہارا نبی محمد بنایا کہ تم نے کلمہ ایسا پڑھا، یہ حال ہو گیا۔ فرمایا خاموش ہو جاؤ، بات کرو میرے سے، بات کرنے ہوں، تو حج کر لے، چھوڑ محمد کو صلی اللہ ہو۔ عثمان غنی نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، محمد کریم کے بغیر عثمان حج کرے؟ نہیں کر سکتا، حضور کریں گے تو ہم بھی کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس کو کہتے ہیں ایمان، اس کو کہتے ہیں دین، اس کو کہتے ہیں شریعت، کہ احکام نبی پہ چلنا، اللہ رسول کی بات ماننا۔ اللہ فرماتے وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ، جنہوں نے میرے عہد پیمان کو پورا کیا، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، جو بیعت انہوں نے کی مدینے میں، پھر بیعت عقبہ دوسری تیسری، لہذا میرا پیغمبر ذالک هو الفوز العظیم، دنیا میں کامیابی نہیں، دولت میں نہیں، کرسی میں نہیں، صدارت وزارت میں نہیں، کامیابی یہ ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان بھی خالص، اعمال بھی خالص، هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے،
یا اللہ قرآن تو بھیج دیا، تو نے معاملہ خرید و فروخت کا کیا، صحابہ کو تو نے خرید لیا، مکے والے مکے رہ گئے، بیوی بچے مکے رہ گئے، حضور کے پیچھے بھاگے مدینے میں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں، جہاد بھی کرتے ہیں۔ والذین یجاہدون فی سبیل اللہ، کپڑے پہننے کے لیے نہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں، سونے کے لیے بستر نہیں، اور رحمت کے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ جمعہ کا دن تھا، نبی علیہ السلام اسی مسجد نبوی میں 1400 سال پہلے خطبہ دے رہے ہیں۔ حضرت صہیب رومی، بولو رضی اللہ ہو۔ صہیب روم کیا تھے؟ کہاں روم، کہاں مصر، کہاں ترکی، کہاں شام، کہاں بیت المقدس، کہاں مدینہ۔ تو ببول جانتے ہیں، کیکر کا درخت ہے، اس کو کانٹے ہوتے ہیں۔ مدینے میں رسول اللہ کے ساتھ اللہ نے وہ امتحان لیا کہ سینے کے لیے، کپڑا سینے کے لیے لوہے کی سوئی نہیں ہے جس میں دھاگا ڈال کے کپڑا سیے۔ نبی خطبہ دے رہے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں، حضرت صہیب رومی سامنے آئے تو کپڑا چھوٹا تھا، چادر کو پکڑا ہوا یوں کہ کہیں میرا شرمگاہ ظاہر نہ ہو جائے۔ ببول کے درخت کے کانٹے میں، کیکر کے کانٹے میں دھاگا دے کے اس کو سی رہے تھے۔ حضور کی نظر پڑی تو آپ ممبر سے اترے، سبحان اللہ، رک جا، عرض نے کیا صہیب رک جا، یا رسول اللہ قربان فدا کا ابو کے امے کا ابوک، میرے ماں باپ قربان، فرما رک جا، میں بھی تھوڑا سا ایک ٹانکا لگا لوں۔ یا رسول اللہ، آپ نبی، سید الرسل، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، رئیس الانبیاء، حکیم الانبیاء، تاج سبل، شاہ کل، فخر الرسل، اور میں غریب۔ فرمایا تو ہے تو غریب، مگر تیرا شان جو وہ جانتا ہے کسی کو علم نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، نبی اترے، حضور نے اپنے ہاتھ مبارک سے صہیب رومی کی چادر میں دھاگے سے وہ سی دیا، اور وہ زمانہ آیا۔ کدھر جا رہا ہے؟ شاگرد کہتا ہے استاد کو ملنے، مرید کہتا ہے پیر کو ملنے، وزیر کہتا ہے گورنر کو ملنے، گورنر تو کدھر، کہتا ہے وزیر اعظم کو ملنے۔ صحابہ تم کدھر جا رہے ہو؟ فرما محمد رسول اللہ کو ملنے، صلی اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، یہ ساری بات جو ہے نا اسی میں بند ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ارے یہ دنیا جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم، تو محمد ہی بن جا، سچے معنوں میں بن جا، سر سے پاؤں تک بن جا۔ اللہ فرماتے ہیں ساری خدائی تیری، سب کچھ تیرے لیے بنایا اور تجھے اپنے لیے بنایا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آج کے بعد میں آپ کو، اللہ کہہ رہا ہے میرے پیغمبر میں آج کے بعد نا قرآن بھیج رہا ہوں، جبریل آ رہا ہے، ایک شان بتا رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے یا اللہ وہ کون سا؟ فرما دیکھو تیرے شاگرد آ رہے ہیں تجھے ملنے کے لیے، بلال ہے، صہیب ہے، سعد ہے، عبد الرحمن ہے، سعد بن ابی وقاص ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، اولین ہیں، آخرین ہیں، مہاجر ہے، انصار ہے، مکے والے، مدینے والے۔ تو اپنے گھر میں ہے، مسجد نبوی میں ہے، اصحاب صفہ میں ہیں، وہ تیرے شاگرد آ رہے ہیں۔ ہوتا تو یہ ہے کہ شاگرد آ کے بیٹھے، استاد کو ادب سے ملے۔ میرا پیغمبر میں آپ کو کہہ رہا ہوں تیرے جب شاگرد آ جائیں نا، وہ تیرے سامنے جب آئیں تو وہ کہیں گے ادب سے نیچے ہو کر السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ ہو، وہ تجھے سلام پڑھیں گے۔ میرے پیغمبر ان کے سلام پڑھنے سے پہلے تو میرا محمد ان سے بھی پہلے میرے سلام ان کو دیا کر۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، وہ سمجھ آ رہی جا رہی ہے، یہ ہے صحابہ کا شان۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، عمر کا جب آ جائے میرا پیغمبر تیرے سامنے آ جائیں، یؤمنون بآیاتنا، جنہوں نے قرآن کو مانا،
قرآن کے احکامات کو مانا، ترتیب کو مانا، بشارت کو مانا، نظارت کو مانا، جنت کو مانا، جہنم کو مانا، 30 پاروں کو مانا، پیٹ میں ڈال دیا۔ جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا، ایمان والے جب تیری دربار میں آئیں تو پہلے کھڑا ہو گیا کر، بول فقل سلام علیکم، بولو سبحان اللہ، کیا صحابہ کا شان ہے۔ فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اور بھول کے کبھی غلطی بھی کر لو گے میں اللہ نیکی لکھ دوں گا۔ صحابہ کا بڑا شان ہے کہ نبی سے یاری لگائی، اور نبی سلام کرے اور کہے فلانا فلانا، ابو بکر فی الجنہ، صدیق فی الجنہ، عمر تو فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی، او تو 10 بندے صحابی ہو، تم جنتی ہو، اس لیے کہ میری مانی اس کی بھی مانی، بن دیکھے رب کو مانا، میری بات پہ یقین کیا۔ التائبون، میرا مولا یہ جو ہے جو تجھے بھی پیارے ہیں، تیرے نبی سے بھی پیار کرنے والے ہیں، کرتے کیا ہیں؟ اللہ نے فرمایا گناہ نہیں کرتے، بچتے ہیں صحابہ کہ پیر بھی اعلیٰ ہے تو شاگرد بھی، وہ بولو نا، نیم حکیم جان نہ خطرہ، پیر بھی اعلیٰ، مرشد بھی اعلیٰ، آلوں سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ محمد الرسول اللہ، گناہ کرتے نہیں، کبھی ہو بھی جائے، قلیلا ما یہجعون وبالاسحار ہم مستغفرون، رات ساری رات مصلی پہ گزارتے ہیں، دن کو جہاد کرتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ربا معاف کر دے، جو حق ادا کرنا تھا حق ادا نہیں ہوا۔ خواجہ غلام فرید بولو رحمۃ اللہ علیہ، او بولو رحمۃ اللہ علیہ، پیروں کو مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ ہاں، راتی کریں او سرا کی بھائی، راتی کریں شکار دلاں دے، دیندہ ویلوڑن مٹیاں، نازک ناز دیاں جھٹیاں، اللہ وچ روہی دے راہ دیاں۔ دیکھ جی، رات کو عورتوں کا شکار کرتے ہیں نعوذ باللہ، دن کو الٹا پلٹا کام کرتے ہیں، اور تیرے پیر نے کہا راتی کریں شکار دلاں دے، دیندہ ویلوڑن مٹیاں، نہ مسجد میں نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کے سایہ میں، ارے نمازیں اشکدا ہوتی ہیں تلواروں کے سایہ میں۔ سمجھ جا رہی ہے؟ التائبون، یہ جو میرے محمد کے غلام ہیں صحابہ، توبہ بھی کرتے ہیں، عابدون، عبادت بھی، نماز عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت، صدقہ عبادت، خیرات عبادت۔ السلام علیکم بابا جی، وعلیکم السلام پترا، ابا کو جھک کے ملتا ہے، ماں کو ادب سے ملتا ہے، استاد کا احترام کرتا ہے، بڑوں کی عزت کرتا ہے، سبھی باتیں ہیں۔ پتھر اٹھا کے پھینک دیتا ہے، راستے سے ہٹاتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اٹھا کے رکھتے ہیں، گاڑی آئے گی گرے گی ہم تالی بجائیں گے، کھڈا لگا دو، اونچی مٹی ڈال دو۔ العابدون التائبون العابدون الحامدون، تعریف کس کی ہے؟ کھاتے بھی اللہ، پیتے بھی اللہ، سوتے بھی اللہ، روتے بھی اللہ، تولتے بھی اللہ، بھرتے بھی اللہ، دیکھتے اللہ، سنتے اللہ، کپڑا پھاڑتے اللہ، جو بھی کام کرتے ہیں الحامدون السائحون الصائمون۔ رمضان آئے تو 30 روزے رکھتے ہیں، نفلی بھی رکھتے ہیں، منوتی والے بھی رکھتے ہیں، الراکعون، رکوع بھی کرتے ہیں، کس کے آگے؟ بولو، اللہ کے آگے، جھکتا نہیں وڈیرے کے آگے، سردار کے آگے۔ اور جہاں جھکنا ہے وہاں جھکتا نہیں، جہاں جھکنا حرام ہے وہاں سر لیٹا ہوا ہے، قبر پہ پڑا ہوا ہے، مندر پہ پڑا ہوا ہے، گرجے پہ پڑا ہوا ہے۔
لا حول ولا قوت الا باللہ۔ الساجدون، سجدہ کرنے والے، توبہ کرنے والے، روزہ رکھنے والے، العامرون بالمعروف، ڈنڈے کے ساتھ اچھائی کا حکم کرنے والے، وَتَنْهَوْنَ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، ڈنڈے سے برائی روکنے والے، يُحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ او مسلمان بھائیو، نوجوان بھائیو، بوڑھے ہو، الحافظون لحدود اللہ، دیکھنا ہے تو بیت اللہ کو دیکھ، دیکھنا ہے تو مما کو دیکھ، دیکھنا ہے تو بہن کو دیکھ، دیکھنا ہے تو بیوی کو دیکھ، دیکھنا ہے تو بیٹی کو دیکھ، وغیرہ وغیرہ دیکھنا نہیں۔ سننا ہے تو قرآن سن، پڑھنا ہے تو قرآن پڑھ۔ والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں سے ہٹ باہر نکلنا نہیں، اللہ کی حدوں میں رہنا ہے۔ وبشر المؤمنین، جو حدوں پہ قائم رہتا ہے، زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، ڈاکہ نہیں لگانا، حرام نہیں کھانا، سود نہیں کھانا، بھنگ نہیں پینی، مرغے نہیں لڑانا، تیتر نہیں لڑانا، اونٹ نہیں لڑانا، شرطیں نہیں لگانی۔ سمجھ آ رہی جا رہی ہے؟ یہ تو ہمارا کام ہے، یہ مسلمان کا کام ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ، سبحان اللہ۔ اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں، نہیں، مسلمان بن جا، پکا مسلمان سر سے پاؤں تک۔ اللہ فرمائیں گے تو چلے گا، فرشتے دعا دیں گے، عشاء کی نماز پڑھ کے بستر پہ کھڑکاٹے مارے گا، تیری ساری رات عبادت لکھوں گا کہ محمد ہی سو رہا ہے۔ وبشر المؤمنین، مومنوں کے لیے خبرداری ہے، اللہ کے حدوں کی حفاظت کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے، اچھائی کا حکم کرنا ہے، برائی سے۔ من رأى منکم فلیغیروا بیدہ، اللہ فرماتے ایمان کی پہلی نشانی ہے، بازار میں، مزار میں، برادری میں، خاندان میں شریعت کے مطابق دیکھو کام نہیں ہو رہا، فلانے گھر میں بدمعاشی ہے، فلانے گھر میں چوری ہے، ماحول خراب ہے، ڈنڈا اٹھاؤ۔ کیا اٹھاؤ؟ ایک نہیں سارے ایک ہو جاؤ۔ من رأى منکم منکرا، کہیں اللہ کے حدوں کے بغیر کام ہو رہا ہو، سارے کھڑے ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، ڈنڈا اٹھاؤ، جھگڑا کرو۔ جان جائے تو جائے مگر ایمان، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، یا اللہ خطرہ ہے جنگجوئی کا، خون ریزی کا جھگڑا، میں غریب ہوں، کوئی میرا ساتھ نہیں دیتا، میں اکیلا ہوں، فرمایا پھر زبان سے روک۔ من السماجت، حوالے شریعت، عذاب سزا سنا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، ادھر سے بھی نہیں بول سکتا، پھر دل میں برا سمجھ کنارہ کشی کر لے، بابا آج کے بعد تیری شادی نہیں کھاؤں گا، ڈھول کی شادی نہیں، سنت طہور کا شادی نہیں ہے، اور جمعرات کی روٹی نہیں ہے، 11ویں کا سیزن نہیں ہے، ورنی کا مال نہیں ہے، سال کی برسی نہیں ہے، ناچ دھماکہ نہیں ہے، ڈھول نہیں ہے، میں غریب بندہ ہوں، تو جو کچھ کرتا ہے کر۔ فرمایا اضعف الایمان، یہ بھی مومن ہے مگر کمزور دل والا ہے، کمزور ایمان والا ہے، اس کی بھی سج جائے گی، برائی کو روکے بھی نہیں۔ میں نماز بھی پڑھوں، روزہ بھی رکھوں، امام بھی بنوں، مقتدی بنوں، بیماری کو دیکھوں، برائی کو دیکھوں، نہ روکوں۔ فرمایا تیری امامت کا، تیرے بسترے اٹھانے کا، دین کی تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں۔ آخری بات، لڑنا ہے اور مرنا ہے۔ جنگ بدر لگی، جنگ 17 رمضان، روزے رکھے ہوئے مکے سے لوگ لڑنے آئے حضور کے ساتھ۔ جنگ بدر میں پہلے آ گئے، میدان مل لیا، اوپر پہاڑی، ادھر روزہ، ادھر پہاڑوں کی گرمی۔ حضور کے پاس 313 صحابہ، 2 اونٹ ہیں، کچھ تلواریں ہیں، کچھ کھانا پینا، کچھ بھی نہیں، مسکین ہیں۔ نبی کی بات پہ یقین کیا،
313 حضور خیمے میں میرے نبی دعا مانگتے 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 مانگتے، یہ جو ہم نے پہنا ہوا ہے بطور سنت کے ایسے پہنی ہوئی، اتنا جھکے کہ یہ نیچے گر گیا، آنکھوں سے آنسو، اور کہہ رہے ہیں یا اللہ 13 سال محنت کر کے یہ شاگرد بنائے ہیں 300۔ میں محمد نے مکے میں مدینے میں 13 سال استاد بن کے، نبی بن کے، خاتم النبیین تیرے آرڈر سے مکہ بھی چھوڑ دیا، اپنا خاندان چھوڑا، کنبہ قبیلہ چھوڑا، گھر چھوڑا، یہ 313 شاگرد لائے ہوں، ہاتھ میں کچھ نہیں۔ میرا مولا اگر یہ آج مر گئے تو قیامت تک پھر تیرا نام لینے والا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ جب یہ چادر نیچے گر گئی، حضور آنکھوں مبارک سے آنسو بہ رہے ہیں، صدیق اکبر آیا یا رسول اللہ ہو گئی دعا قبول، قربان جاؤں اتنا نہ روئیں، اللہ کو منظوری ہو گئی۔ فانزل اللہ سکینتہ علی، اللہ نے تھوڑا سکون، دوپہر میں سوتے رہے کیلولہ کرتے ہیں افسران لوگ، 1 گھنٹہ آرام کر لے پھر اٹھیں گے، رش ہو کے پھر ڈیوٹی دیں گے، اللہ نے سکون اتارا۔ بہرحال جنگ لگی، 313 ادھر سے 900 کے قریب۔ جنگ میں کیا ہوا؟ 14 صحابہ شہید ہوئے، 70 کافر مرے۔ کتنے؟ بولو۔ پہلی جنگ 70 کافر، بڑے بڑے ٹھنڈ چھلانگے لگاتے تھے، سب کو اکٹھا کیا، سب کو گڑھے میں ڈالا۔ آج کل نیٹ ہے، جو حج پہ جاتا ہے دکھاتا ہے، وہ گڑھا بھی دکھاتے ہیں۔ مٹی ڈالی، بغیر جنازے کے گئے، دھوم مچ گئی۔ بابا مدینے میں 313 صوفیوں نے، داڑھی والوں نے، محمد کے غلاموں نے پڑخچے اڑا دیے۔ مکے والوں کو جوش آیا، چلے گئے۔ پھر اگلے سال آئے، جنگ احد لگی۔ کتنی؟ اب نبی کے نوکر 700، ادھر سے 3000۔ یہ جنگ احد میں، یہاں حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے۔ تو بھائیو یہ بھی جنگ لگی، جنگ احد میں۔ آپ نے احد پہاڑ دیکھا ہے تو اللہ فرماتے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ، میرے راستے میں لڑو، مرو، مر جاؤ گے شہید، اور مار کے آؤ گے، غازی بنو گے، پہلوان بنو گے، انعام بھی دوں گا، جنت دوں گا، غازیوں میں نام لکھ دوں گا۔ جنگ احد لگی، بنایا سودا الٹ ہو گیا، صحابہ سے تھوڑی غلطی ہوئی، مال سمیٹنے میں دوسرے بار نے حملہ کیا۔ اسی میں جب جنگ لگی تو حضرت حمزہ حضور کے ساتھ بیٹھے تھے، حضور کے چچا تھے، 2 چچے مسلمان، عباس اور حمزہ، باقی سارے کافر، 9 کے 9، 11 میں سے 2 مسلمان۔ اب جب جنگ لگتی ہے، کوئی پہلوان کشتی کھیلے تو پہلوان دوسرا دیکھ رہا ہو نا، کہتا کاش میں ہوتا نا، ایسے گرا دیتا، ایسے کبڈی کھیلتا۔ حضرت حمزہ اٹھے، اے میرا بھتیجا محمد، جی ابا، یا اماں، دیکھ وہ اور لڑ رہے ہیں، میں نے تیرا کلمہ پڑھا ہے، مجھے اجازت دے میں جا کے لڑوں۔ آپ نے فرمایا محلن، ارے اس لیے محلن، رک جا، میرا ابا کوئی نہیں، کہتے ہیں تیرے مہانڈرے، تیرا نقشہ عبداللہ جیسا ہے، ابا کو میں نے دیکھا نہیں، تو میرا چچا بھی ہے، میرا جی چاہتا ہے کام شہادت والا، کام جہاد والا افضل ہے، مگر میں محمد اکیلا۔ بیٹھ جا۔ تھوڑی دیر پھر کھڑے ہو گئے، کیوں اجازت نہیں دیتا میں جاؤں لڑوں؟ حضور نے فرمایا اس لیے کہ رک جائے چچا، جب ضرورت پڑی محلن، آرام کر، عربی میں ہے۔ پھر کھڑے ہو گئے، ادھر دیکھا تو کھجور پڑی تھی، سوکھا چوہارا اٹھایا، سامنے آئے، چچا یہ بتا اس کے چبانے میں دیر لگے گی یا جنت کی تلوار کے سائے کے نیچے جو جنت ہے اس میں دیر لگے گی؟ حضور نے فرمایا چچا تو نے بات ختم کر دی، کھجور کھانے میں دیر ہے، تلوار کے سائے کے نیچے دیر نہیں ہے، جنت تیار ہے، تو پھر کیوں روکتا ہے؟ فرما جا۔ شاہد اللہ انہ لا الہ، سچی گواہی قرآن ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو
والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اشہد و گواہی دے کے حضرت حمزہ نے 2 تلواریں اٹھائیں، اس ہاتھ میں بھی تلوار، اس ہاتھ میں بھی، 17 بندوں کو جہنم رسید کیا۔ کتنوں کو؟ اکیلے نے۔ تو ایک آگے بیٹھا تھا کیکر دیوی میں چھپا ہوا واشی، واشا کلبی، اس کو انعام ملنا تھا۔ اس نے ہندا نے کہا اس حمزہ کو قتل کرے گا 100 اونٹ انعام دوں گی۔ اس نے کھینچ کے تان مارا، تیر لگا مسانے میں، نیچے گرے۔ تو بھائی جب نیچے گرے، گھمسان کی جنگ لگی تو بھائیوں ناک کاٹا، ہونٹ کاٹے، زبان کاٹی، کلائیں کاٹی، گھٹنے کاٹے، سینہ چیرا، دل نکالا، جگر نکالا، ٹکڑے کیے، ہار بنایا۔ ہندا نے گلے میں ہار پہنا، جیسے اونٹ پاگل ہو جاتا ہے، جھگی مارتا ہے۔ 17 ٹکڑے کر کے جوش منایا۔ نبی علیہ السلام کو لگا پتھر ماتھے مبارک میں، خون بہ رہا ہے، اور میرا نبی کیا کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ اے میری قوم جاہل ہے، اس کو پتہ ہدایت دے دے، میں محمد کا ان کو پتہ نہیں۔ نبی بھی دین کے لیے زخمی ہوا، حضور کے بھی دائیں شہید ہوئے۔ تو اس تھوڑے سے مغالطے میں 14 وہ مرے، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ جب جنگ ختم ہو گئی، حضور نے فرمایا جاؤ دیکھو لاشوں کو، تو دیکھو حنظلہ بھی وہیں تھا، دیکھو چچا کدھر گیا، میرا چچا کدھر گیا۔ تو بھائیوں بلوایا گیا حضرت صفیہ کو، نبی کی پھوپھی، حضور کی پھوپھی، حمزہ کی بہن آئی۔ حضور نے فرمایا چچی رونا نہیں، وان نہیں کرنا، ہائے ہائے نہیں کرنا، دیکھ ذرا پہچان تو صحیح۔ دانتوں سے پہچانے گئے، اسلام کے لیے، دین کے لیے 17 کو مار کے خود 17 ٹکڑے ہوئے۔ یا اللہ میں محمد کہتا ہوں واللہ نفسی بیدہی ان قتلہم 70، او کافرو بے ایمانو، میں محمد چچے کا بدلہ لوں گا، 70 کو قتل کروں گا۔ کتنے کو؟ اللہ کے نبی کو جوش آ گیا۔ پہلوان لڑتے ہیں، جنگ لگتی ہے، مگر یہ ایسی جنگ تو نہیں ہے کہ میرے چچے کو ٹکڑے کر دو۔ بہرحال بھائیوں وجود کو سجایا گیا، ساتھ رکھا گیا، پہننے کے لیے کفن نہیں ہے، قد لمبا تھا، جوڑا گیا، جوڑ کے رکھا۔ اسی احد میں دفن ہیں، نبی رو رہے ہیں، کہنے لگے رو رو، آنکھوں سے آنسو بہا ہو، ہر ایک کے لیے ماں رو رہی ہے، میرے چچے کے لیے رونے والا کوئی نہیں، روو مگر زیادہ نہیں، وہاں ویڑ نہیں کرو، سر پہ مٹی نہیں ڈالو۔ تو بھائیو اللہ نے فرمایا جبرائیل جا میرے محمد کو کہے رو نہ، اور میں نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، میں نے ان کو خرید لیا جنت کے بدلے۔ قیامت لگے گی، میزان سجے گا، جنتی جنت میں جائیں گے۔ آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی شہید ہوں گے، سب کا بڑا سردار تیرا چچا ہو، سید الشہداء۔ میں اللہ کہہ رہا ہوں شہیدوں کا سردار حمزہ ہوگا، جوان شہیدوں کا سردار حسین ہوگا، بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بھائیو رات گزری، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، نبی انتظار میں ہیں کہ میں بدلہ لوں۔ اوپر والے نے کہا او واشی، دل میں ڈالا جس نے حضور کے چچے کو ٹکڑے کیا، جا محمد کے پاس جا، کلمہ بھی پڑھ اور توبہ طائب ہو۔ وہ صحابہ کے پاس گیا، ملتا جلتا دین یہ ہے۔ تو نے کہا میں حضور کے سامنے جاؤں تو مجھے تو قتل کر دیں گے۔ فرمایا نہیں، اللہ نے پہلے خبر دے دی آ رہا ہے، جس نے یہاں یہ کام کیا وہ بھی آ رہا ہے، اس کو کلمہ پڑھا کے جنت کا ٹکٹ دے، اس کو دفنا کے سید الشہداء کا ٹکٹ دے۔ اور وحشی جب آیا چھوٹے قد والا، رو بھی رہا ہے یا رسول اللہ معاف کر دیں، میں لالچ میں پڑ گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ حضور نے فرمایا وحشی تو نے بڑا ظلم کیا میرے چچے سے، بہرحال میں نے تجھے معاف کیا۔ جب عرش والے نے معاف کیا تو فرش والا کیا کر سکتا ہے؟ ایک بات سن لے، جب بھی آئے میرے آگے نہیں بیٹھنا، دائیں بیٹھنا، بائیں بیٹھنا، پیچھے بیٹھنا۔ تجھے دیکھ کے کبھی مجھے غصہ آ جائے، اب تو صحابی بن گیا ہے،
تیرے بارے میں میرے دل میں کچھ آ جائے شاید عرش والا روٹ نہ جائے۔ تو بھائیوں خلاصہ یہ نکلا، محرم بھی آ رہا ہے، حضرت عمر کی شہادت بھی ہوئی، علی بھی شہید، حسین بھی شہید، عثمان بھی شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آج اقبال ڈے ہے اور جرنل کا ڈے ہے، آج کرنل کا ڈے ہے، فلانا ڈے ہے، اس کی چھٹی ہے۔ جنہوں نے ہمارے تک قرآن پہنچایا، قربانیاں دی، اس کا کوئی ڈے وے نہیں ہے، لہٰذا دشمن کو پہچانو۔ صدیق کا اپنا شان ہے، عمر کا اپنا شان ہے۔ آخری بات کہوں، روم سے، یہ ترکی روم سے ایک وفد آیا کہ سنا ہے امیر المومنین عمر فاروق ہیں، 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے اور ایسا تیسا ہے، بہت جوش والا، انصاف والا۔ وہ دوپہر کا ٹائم تھا، آئے پوچھا تمہارا خلیفہ کدھر ہے، اس کا ریسٹ ہاؤس کدھر ہے، اس کا منسٹر ہاؤس کدھر ہے، صدارتی محل کہاں ہے؟ انہوں نے صدارتی محل نہیں ہے، یہ مسجد نبوی ہے، جا کے دیکھو۔ آئے تو پوچھا عمر کدھر ہے؟ فرمایا جی ادھر نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ باہر دیکھو۔ وہ وفد تھا کئی بندوں کا، آگے پوچھا تو دیکھا عمر نہیں ہے۔ پھر آگے پوچھا بابا تمہارا وزیر کدھر ہے، خلیفۃ المسلمین کدھر؟ فرما دیکھو کیکر کا درخت ہے، دیوی کا، ببول کا، پتھر نیچے ہے سرانے کے، تلوار کھلی ہوئی ہے، وہ جو اکیلا سو رہا ہے جس کے سرانے کے ساتھ تلوار بھی میان سے ننگی ہے، وہ ہمارا بادشاہ ہے۔ میں کہا ہاں، ہم آگے چلتے ہیں تو 100 بندہ پیچھے چلتا ہے، یہ 22 لاکھ مربع کا میل کا بادشاہ، اس کو کوئی ڈر ور بھی نہیں ہے، اور دھوپ میں کیا کر رہا ہے؟ فرمایا بیت المال کے، جہاں غریبوں کا مال جمع ہوتا ہے، اونٹ بکری دمبا ان کے اونٹ چرا رہا ہے، رات کو پہرا دیتا ہے، دن کو یہ کام کرتا ہے، فیصلے بھی کرتا ہے۔ نے کہا اچھا یہی بادشاہ ہے، ملے، کیسا نہ ہوا آپ کے دیدار کے لیے، ہماری دعوت ہو گئی اور وہ زمانہ بھی آیا، بیت المقدس فتح ہوا، ایک اونٹ ہے، 2 نوکر ہیں، ایک عمر ہے، ایک نوکر ہے، سواری ایک بندے 2، طے ہوا آدھا آپ بیٹھیں گے آدھا میں بیٹھوں گا۔ میرے بھائیوں جب بیت المقدس کے قریب پہنچے، قربان جاؤں عمر تیری عدالت پہ، تیرے انصاف پہ، تیری صداقت پہ۔ ہاتھ میں مہار ہے، جوتا ٹوٹ گیا چلتے چلتے، وہ بھی ہاتھ میں، اونٹ کی مہار بازو میں، عمر آگے، کپڑے میلے، نوکر اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ لوگ دیکھ رہے تھے، کوئی جنکشن آئے گا، کوئی گاڑیاں اونٹ کھچر آئیں گے، تو جو جانتے تھے پوچھا بابا یہ اوپر والا وزیر ہے یا نیچے والا وزیر ہے؟ انہوں نے کہا بابا اوپر والا نوکر ہے جو اونٹ کی مہار پکڑ کے آگے چل رہا ہے، یہ مدینے کا خلیفہ ہے، اس کا نام عمر ابن خطاب ہے، مراد نبی ہے جس کو میرے محمد نے مانگا۔ انہوں نے کہا اچھا جناب، چھت پہ چڑھے، حضرت جی لڑتے نہیں ہیں، عمر نہیں لڑتے، مدینہ بھی تیرا، بیت المقدس بھی تیرا، یہ چابیاں سنبھالیں۔ سبحان اللہ، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم ان لهم الجنہ، جنت چاہیے؟ بولو ہاں نہ، ختم کریں، جنت چاہیے تو پکے مسلمان بنے یا منافق بنے؟ کھانے میں، پینے میں، سونے میں، بولنے میں، اٹھنے میں، جو میں نے قرآن سنایا، تشریح نہیں کی، ترجمے میں بجلی دیر سے آئی، تو بھائیوں میری بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا قبول فرمائے، آپ کا بیٹھنا سننا قبول فرمائے، صحابہ کی محبت ہمارے دل میں ہو، محمد الرسول اللہ کا سچا عشق ہمارے دل میں ہو۔ پینٹ نہیں پہنیں گے، شرٹ نہیں پہنیں گے، ٹوپی وہ نہیں پہنیں گے، کٹنگ ایسے نہیں بنائیں گے، لباس محمد والا، کھانا محمد والا، پینا محمد والا، شعار محمد والا، اذان محمد والی، خلوت میں، جلوت میں، کیل میں، کال میں، قول میں، اقرار میں، گفتار میں، رفتار میں، دن میں، رات میں، ہر حال میں محمد ہی بنیں گے۔ جو محمد کو پیارا لگے ہمیں وہی پیارا ہے، جس کو محمد سے عشق ہے تو عشق کا معنی ہے جب ہم محمد ہی بنیں گے انشاءاللہ امید ہے جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ میں ہوگا، ہم سارے نیچے ہوں گے، حوض کوثر بھی نصیب ہوگا، بغیر حساب کے جنت ملے گی۔ اگر کہیں نہیں نہیں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، یہ بھی ہے،
تو پھر بھائیو دیکھ رہا ہے، ووٹ اس کو دیں گے جو سڑک بنا کے دے گا، ووٹ اس کو دیں گے جو بنگلہ دے گا، ووٹ اس کو دیں گے جو پانی دے گا۔ ارے ووٹ اس کو دے دو، تبلیغیوں، مولویوں، پیروں، جاہلوں، سرداروں، قرآن کو ووٹ دے دے، اسلام آ جائے۔ جب اسلام آئے گا نہ چوری ہوگی، نہ ڈاکہ، زنا، نہ شراب۔ سعودی عرب میں 30 لاکھ بندہ، چوری ہے؟ بولو بھائی، ہے کوئی چوری؟ روٹی بھی ملتی ہے، حفاظت بھی، نہ پانی کی کمی ہے، حرم ہے، حرمین ہے، 30-40 لاکھ بندہ ہے۔ مجال ہے کچھ ہو جائے، اس لیے کہ وہاں محمدی نظام ہے، اللہ ہمیں دکھا دے۔ یہاں آ جائے تو امن ہوگا، آٹا بھی سستا، روٹی بھی سستی۔ صبح اٹھیں گے چوکیدار آئیں گے، ہاں بھی سنا ہے تمہارے گھر میں آٹا نہیں ہے، بیت المال سے آیا ہے، یہ وظیفہ آیا ہے، یہ بے نظیر اسکیم کا نہیں ہے، یہ محمدی اسکیم کا ہے۔ ایسا دین چاہیے یا ایسے رہیں گھیل بگھیلے؟ اللہ ہمیں توفیق دے دے۔ ٹائم اوور ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں، اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔